محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ البلاغ چینل کے وائس سے پروگرام میں آپ سبھی کا استقبال ہے۔ میں میزبان محسن ڈھلائر۔ آج جس عنوان پر ہم بات کرنے جا رہے ہیں وہ رفا چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری ہے۔ چیمبر آف کامرس آج کل تجارت میں ایک اہم رول ادا کر رہا ہے، جس کے ذریعے بزنسز اپنا نیٹ ورک بڑھاتے ہیں اور حکومت کی جانب سے رولز اینڈ ریگولیشن پالیسی پروگرام جو آتے ہیں اس کے بارے میں اویئرنیس کرانا اور تجارت میں کیسے اس کو امپلیمنٹ کیا جائے یہ بتانا۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے چیمبر آف کامرس کی اہمیت ہے اور اس کے مقاصد ہیں۔ تو اس سلسلے میں اس سے متعلق ہم جاننے کے لیے رفا چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری دراصل کیا ہے، تو اس کے لیے ہمارے درمیان دو مہمانان خصوصی موجود ہیں۔ سب سے پہلے صلاح الدین صاحب جو نیشنل ایڈمن ہیں رفا کے، میں آپ کا اس پروگرام میں استقبال کرتا ہوں۔ جزاک اللہ خیر۔ اور ہمارے دوسرے مہمان جناب سید ممتاز منصوری صاحب جو رفا کرناٹکا چیپٹر کے اسٹیٹ پریزیڈنٹ ہیں، میں آپ کا اس پروگرام میں دل کی عتیق گہرائی سے استقبال کرتا ہوں۔ جزاک اللہ خیر۔ تو محترم ناظرین، ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ رفا چیمبر آف کامرس دراصل کیا ہے، کیوں یہ قائم کیا گیا۔ تو سب سے پہلے یہی سوال میرا صلاح الدین صاحب سے۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دیکھیے 2015 میں مہاراشٹرا میں ایک ڈپارٹمنٹ کریٹ کیا گیا جس کا نام تھا EDC، آنٹرپرینیورشپ ڈیولپمنٹ سیل، شعبۂ صنعت و تجارت۔ تو یہ اس لیے قائم کیا تھا کہ لوگوں کو بزنس گائیڈنس کیا جائے اور آپس میں نیٹ ورکنگ کیا جائے۔ اور 2 سال تک مہاراشٹر کے الگ الگ ڈسٹرکٹس میں ہم نے بزنس سمٹ، سیمینار، ورکشاپ کیے۔ ہزاروں بزنس مین جب ہمارے ساتھ جڑے تو ایک کور کمیٹی کو کانفیڈنس آیا کہ اس کو نیکسٹ لیول پہ لے کے جایا جا سکتا ہے۔ تو رفا چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری یہ قیام میں آیا، ہم نے اس کو رجسٹر کرایا اور اب اس کے ذریعے کام ہو رہا ہے۔ ماشاءاللہ، یہ جان کر بڑی خوشی ہوئی۔ میرا اگلا سوال جناب ممتاز منصوری صاحب سے ہے۔ آپ یہ بتائیں کہ رفا کرناٹکا اسٹیٹ میں کب اور کیسے قائم ہوا؟ 2019 میں جب دہلی میں رفا کا افتتاحی سیشن ہوا تو کرناٹک سے ایک ڈیلیگیشن دہلی بلایا گیا۔ بعد میں رفا کے جنرل سیکریٹری افضل بیگ صاحب کرناٹکا تشریف لے آئے اور آپ کی موجودگی میں ایک ایڈاک کمیٹی کی تشکیل دی گئی۔ اس وقت عبداللہ رضوان منصوری صاحب اس ایڈاک کمیٹی کے اور کرناٹک کے پہلے اسٹیٹ کوآرڈینیٹر نامزد کیے گئے۔ فروری 2021 میں یہ ذمہ داری میرے کندھوں پر آئی اور پچھلے 1-1.5 سال میں ہم نے مختلف اضلاع کا، مختلف مقامات کا دورہ کیا، وہاں رفا کو لانچ کیا۔ جو یونٹس محترم افضل صاحب کی وزٹ کے بعد ذرا خاموش ہو گئی تھیں، ہم نے دوبارہ انہیں بیدار کرنے اور پھر انہیں ذمہ داریوں سے آگاہ کرنے اور کام میں بڑھوتری اور مضبوطی پیدا کرنے کی کوشش کی۔ اب رفا جو ہے کرناٹک میں 21 اضلاع میں موجود ہے۔ ماشاءاللہ، یہ جان کر بڑی خوشی ہوئی کہ کرناٹک ریاست میں الگ الگ مقامات پر رفا کے شاخیں قائم ہو چکی ہیں۔ میرا اگلا سوال صلاح الدین صاحب سے ہے۔ چیمبر آف کامرس مختلف کمیونٹیز میں الگ الگ طریقے سے کام کر رہی ہے۔ رفا کی کیا خصوصیات ہیں جو یہ الگ سے بنائی گئی؟ جی میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ چیمبر آف کامرس میں یہ ایک اس طرح کا سسٹم رہتا ہے کہ وہ کمیونٹی بیسڈ بھی ہوتے ہیں۔ جیسے مراٹھواڑہ چیمبر آف کامرس ہے، دلت چیمبر آف کامرس ہے، ایک امامیہ چیمبر آف کامرس ہے جو شیعہ کمیونٹی کو آگے بڑھاتا ہے، تو ابھی سکھ چیمبر آف کامرس بھی آیا ہے۔ تو ایسے کمیونٹی بیسڈ چیمبر آف کامرس رہتے ہیں، لیکن رفا نے پہلے دن سے اس طرح کا نہیں رکھا کہ ہم صرف کمیونٹی کو آگے بڑھائیں گے، ہم کو اس ملک میں بسنے والے ہر لوگوں کو معاشی طور پہ مضبوط کرنا ہے۔ تو رفا کا یہ ویژن ہے۔ شروعات میں ہم سے چونکہ مسلم بزنس مین قریب ہوئے تو یہ پلاننگ کی گئی کہ ہر کمیونٹی کے چیلنجز بھی الگ ہوتے ہیں، تو کام کرنے میں دشواری نہ ہو تو ٹھیک ہے، پہلے مسلم بزنس کمیونٹی کے چیلنج کو سمجھ کے اس پہ کام کرتے ہیں،
اوور آل سب کو آگے بڑھانا ہے. اس لیے رفاہ کا نام بھی کوئی کمیونٹی بیسڈ نام نہیں ہے. رفاہ کا مطلب ہی ہوتا ہے ویلفیئر, فلاح بہبود. تو ہم ایک سوشل کام سب کے لیے کر رہے ہیں. رفاہ ویسے سبھی کے لیے کام کر رہا ہے, فی الوقت ملت میں اس کا کام یہ فوکس ہے اور امت کے لیے کام کر رہے ہیں. میں یہ جاننا چاہوں گا ممتاز منصوری صاحب سے کہ امت کے اندر تجارت اور معیشت کے سلسلے میں کیا رجحان ہے؟ بڑا اچھا اور عمدہ سوال ہے آپ کا. آزادی کے بعد 60 70 80 سال میں امت مسلمہ کی ملک بھر میں جو صورتحال ہے وہ بڑی اندوہناک اور گمبھیر رہی ہے. سیاسی بے وقتی, سماجی غفلت اور معاشی طور پر ناکارہ پن امت کے مزاج کا ایک بڑا حصہ بن کر رہا ہے. حالانکہ دین اسلام نے ہمیشہ اس بات کی وکالت کی ہے وَأَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا, یہ مال تمہاری معیشت کی بنیاد اس پر ٹکی ہوئی ہے. امت مسلمہ کے ذہن میں آزادی کے بعد بالخصوص بر صغیر میں یہ رجحان دیکھا گیا کہ دین الگ ہے, تجارت کرنا, کاروبار کرنا, پیسہ کمانا اور پھر دنیاوی اعتبار سے آگے بڑھنا, سائنس اور ٹیکنالوجی کے میدان میں اپنا مقام پیدا کرنا, یہ دنیاوی کام ہے. جبکہ اسلام نے اس طریقے کی کوئی تفریق دین اور دنیا کے درمیان نہیں کی. ہم تو یہ دعا کرتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. اللہ تعالیٰ نے ہم سے یہ بھی سوال کیا قل من حرم زینۃ اللہ التی اخرج لعبادہ والطیبات من الرزق. اے رسول سوال کریں صلی اللہ علیہ وسلم کہ کس نے اللہ کی حلال کی ہوئی چیزوں کو بندوں پر حرام قرار دیا, جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کی خوبصورتی کو, آسائش و زیبائش کو بندوں کے لیے حلال قرار دیا ہے. ایک رجحان امت کے درمیان یہ بھی دیکھا گیا کہ امت نے مالداری کے مفہوم کو بڑی حد تک کنفائن کر دیا ہے. ہم مالداری کا جو محدود تصور لے کر جی رہے ہیں وہ یہ کہ ایک گھر بنا لیں, ایک سائٹ لے لیں, بیٹا اور بیٹی کو اچھی تعلیم دے دیں تو ہم بڑے مالدار بن گئے. جبکہ اور لوگ غیر اقوام مالداری کے اس مفہوم کو وسعت دیتے ہوئے خوب دنیاوی اعتبار سے آگے بڑھتے چلے گئے. امت میں ایک رجحان یہ بھی دیکھا گیا کہ ہمارے تعلیم یافتہ نوجوان یہ سمجھنے لگے کہ ان کے پاس تو آئیڈیاز کا انبار ہے لیکن ان پر انویسٹمنٹ کرنے والا کوئی نہیں ہے. ایک رجحان یہ بھی دیکھا گیا کہ امت اپنے آپ کو بدلنے کے لیے تیار نہیں ہے. وہ تو اس بات کی امید میں بیٹھی ہے کہ کوئی باہر سے آئے گا اور پھر ان کے موافقت میں اور ان کی اپنی کمپیٹیبلٹی میں حالات کو یوں بدل کے رکھ دے گا, معاش کو یوں بدل کے رکھ دے گا. اس قسم کے جو منفی رجحانات ہیں, ضرورت اس بات کی ہے کہ امت ان رجحانات سے باہر نکل کر دنیاوی محاذ پر اپنے آپ کو آگے لے جانے کی تگ و دو کرے, کوشش کرے. جی میں ایڈ کرنا چاہوں گا ممتاز صاحب نے جو فرمایا کہ دین اور دنیا کو الگ کر دیا لوگوں نے. آپ دیکھیے جو عشرہ مبشرہ جن کو جنت میں کی بشارت ہوئی 10 صحابہ, اس میں تمام لوگ تاجر ہیں. زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آپ کو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہ کتنے مالدار صحابی ہیں سب جانتے ہیں. اور عبد الرحمن بن عوف, ان کے بارے میں تو کہا جاتا ہے نا کہ اس ٹائم کے سب سے بڑے جو مالدار صحابی میں سے ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ اسلام آپ کو دنیا کمانے کو نہیں روکتا ہے, لیکن آپ کو دنیا کا حریص نہیں بن رہا ہے کہ دنیا کے پیچھے بھاگ رہے ہیں, آخرت کی کوئی فکر نہیں, یہ نہیں کرنا ہے. وہ سارا مال ان کا حلال تھا. دوسری چیز یہ کہ وہ مال کما کے بھی جنت کی بشارت ان کو ہوئی, اور وہ جب ان کا مال اترتا تھا تو مدینے کے غربا خوش ہوتے تھے. تو اس کا مطلب یہ ہے ایک بزنس مین کی رسپانسبلٹی ہے کہ وہ اگر اس کے ذریعے 10 چولہے جل رہے ہیں تو وہ 100 چولہے جلانے کی کوشش کرے. یہاں پہ بھوکمری ہے, ہم بھوکمری کو ختم کر سکتے ہیں. ایک بہت بڑا رول اللہ تعالیٰ دیتا ہے جو اس کی رضا حاصل اس کی تجارت کے ذریعے کی جا سکتی ہے. بہت خوب. آپ دونوں کی گفتگو سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ دین اور دنیا الگ نہیں ہے, بلکہ دنیا کو بہتر بنانا, رزق حلال کمانا, یہ عین دین کے مطابق ہے. جی میرا اگلا سوال صلاح الدین صاحب سے ہے جی کہ رفاہ نیشن بلڈنگ, اکنامک ڈیولپمنٹ میں کیا اہم رول ادا کرتا ہے؟ جی دیکھیے میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ گورنمنٹ ہمیشہ کسی بھی دور میں یہ کوشش کرتی رہی ہے کہ لوگ جو ہیں پڑھائی کر کے صرف
جاب سیکرز نہ بنے. مطلب وہ جاب مانگنے والے بنیں گے تو ان امپلائمنٹ بڑھتا جائے گا. تو گورنمنٹ کے الگ الگ ڈپارٹمنٹ ہو, وہ ایم ایس ایم ای ہو, NSIC ہو, ڈسٹرکٹ انڈسٹریز ہو, DGFT ہو, ایپیڈا ہو, اور اسٹارٹ اپ کے لیے بھی بہت کچھ. تو یہ ڈپارٹمنٹ گورنمنٹ کے یہ چاہتے ہیں کہ لوگ جو ہے بزنس کرنے میں انٹرسٹ لیں. اگر ایک آدمی جس نے پڑھائی کی کمپلیٹ اور وہ کوئی بزنس کو شروع کرتا ہے تو 10 لوگوں کو امپلائمنٹ ملے گا اور بے روزگاری کا جو گراف ہے وہ نیچے آئے گا. تو یہ اسٹارٹ اپ کے لیے بھی گورنمنٹ کوشش کرتی ہے, اور اگر ایگزسٹنگ بزنس مین کی بزنس کو امپاور کیا جائے تو کیا ہوگا, ایکسپورٹ بڑھے گا, امپورٹ کم ہوگا. جب ہماری کنٹری سے ایکسپورٹ زیادہ بڑھے گا تو GDP بڑھے گی. تو یہ چیمبر آف کامرس کا ایک رول ہوتا ہے کہ لوگوں کو گورنمنٹ کی اسکیمز بتائی جائیں اور اس کی ٹریننگ پرووائڈ کی جائے. ان لوگوں کو کسی طرح کے کمپلائنسز کا ایشو آ رہا ہے وہ گائیڈ کیا جائے, اور لوگوں کو ذہن سازی بھی کی جائے کہ اتنی بڑی اپرچونیٹی ہے اور آپ صرف ایک جاب کے لیے سوچ رہے ہیں. تو رفا چیمبر آف کامرس بھی یہ کام ریگولر جو ہے لوگوں کے بیچ کر رہا ہے. صلاح الدین صاحب, آپ کی اس گفتگو سے یہ بات آ رہی ہے کہ کئی سارے شعبے ہیں, MSME کا آپ نے تذکرہ کیا, اسٹارٹ اپس کا آپ نے تذکرہ کیا. تو میں مبتا صاحب سے یہ جاننا چاہوں گا کہ کرناٹکا میں رفا کے کیا ایکٹیویٹیز ہو رہے ہیں ان تمام چیزوں کے متعلق. جی, کرناٹک میں رفا کے کاموں کو لے کر 2 محاذوں پر ہم کوششیں کر رہے ہیں. ایک محاذ توسیع کا محاذ ہے اور دوسرا محاذ استحکام کا محاذ ہے. توسیع یعنی ایکسپینشن اور استحکام یعنی کنسالیڈیشن اینڈ اسٹیبلائزیشن. اگر آپ دیکھیں گے کہ رفا بنگلور, میسور, مینگلور اور پھر کچھ دیگر اضلاع میں بڑی حد تک اسٹیبلائزڈ ہے, وہاں پر ایکٹیویٹیز ہو رہے ہیں. بنگلور میں تو پہلے ہی سے اور لاک ڈاؤن کے دوران بھی آن لائن پروگرامز اور آن لائن نیٹ ورکنگ میٹنگز ہوتے رہے. تو ان تمام پہلوؤں سے جن مقامات پر رفا موجود ہے تو ہم نے کوشش کی کہ نئی نئی چیزوں کو وہاں ایکٹیویٹ کیا جائے. ویمن انٹرپرینرشپ پر ہم نے گفتگو کی, اسکیل اپ پر ہم نے گفتگو کی, بزنس اسٹارٹ اپ پر ہم نے گفتگو کی, FPO اور کلسٹر مینجمنٹ پر ہم نے گفتگو کی. تو اس طریقے کے محاذ ہیں جو اسٹیبلائزڈ اور ویل ورکنگ یونٹس کے درمیان ہو رہے ہیں. اس کے علاوہ وہ یونٹس جہاں پر ابھی رفا موجود نہیں ہے تو ہم نے وہاں رفا کے لانچنگ پروگرامز بھی کیے, شہر یادگیر میں, شہر رائچور میں, اور پھر اس کے علاوہ ہم نے شہر باگل کوٹ میں اور شہر گدک اور کوپل میں اور پھر یہاں شہر چکمگلور میں ہم نے مختلف منہج پر, مختلف طریقہ کار پر ہم نے وہاں لانچنگ پروگرامز بھی کیے. تو جن مقامات پر لانچنگ پروگرامز رفا کے کیے جا رہے ہیں وہاں بزنس مین کی ایک بڑی تعداد شامل ہو رہی ہے. ہم نے ابھی 17-18 دن سے ریاست بھر کا دورہ کیا. اس دورے میں تقریباً 2000 سے زائد بزنس مین سے ہماری ملاقاتیں ہوئی. ہم نے دیکھا کہ امت کے اندر ایک پیاس ہے. امت معاشی میدان پر, معاشی محاذ پر کچھ کر گزرنے کا مادہ اپنے اندر رکھتی ہے اور یہ جوہر خاص نشو نما پا رہا ہے. یہ بڑی اچھی چیز ہے, لیکن یہ کہ وہ کس سمت سفر میں آگے بڑھے, وہ کس رخ میں آگے بڑھے, یہ ایک بڑا سوال ہے. رفا چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری اس محاذ پر مسلمان کاروباری احباب کی رہنمائی کا کام انجام دے رہا ہے. جی بہت خوب. آپ کے مختلف دورے میں کرناٹک ریاست بھر میں کیا آپ یہ بتانا چاہیں گے کہ کوئی ایسا مقام, شہر جہاں پر ایک مثالی کام چل رہا ہے تاکہ دوسرے مقامات پر کو بھی جو ہے وہ موٹیویشن ملے اس سے؟ ہمارے ہاں اس دورے کے درمیان ہم نے محسوس کیا کہ گلبرگہ ضلع کی ایک بڑی تعداد ہمارے پروگرام میں شامل رہی. 400 اور اس سے زائد بزنس مین ہمارے پروگرام میں شامل حال رہے. اس کے علاوہ ہم نے شہر کوپل میں بھی اور پھر شہر چکمگلور میں بھی بڑی حد تک بزنس مین کی دلچسپی اور پھر ان کے انٹرسٹ کو دیکھا. اس کے علاوہ بنگلور شہر یہ بذات خود روز اول ہی سے جب سے رفا کرناٹک میں ہے, شہر بنگلور میں بڑی حد تک ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں. اختر علی صاحب ہمارے ڈسٹرکٹ پریزیڈنٹ ہیں بنگلور میں, اور پھر ان کی رہنمائی میں بڑی کوششیں الحمدللہ بنگلور میں بھی ہو رہی ہیں. شہر میسور میں نیٹ ورکنگ کا کام پورے ملک کے لیے ایک قابل تعریف اور ایک مثالی کام ہے. ہوا یہ تھا کہ ایک مثالی ٹیم
30 سے 35 افراد پر مشتمل شہر میسور کی یونٹ کا حصہ بنی اور روز اول ہی سے اس نے نہ صرف کہ اپنے درمیان نیٹ ورکنگ کا کام انجام دیا بلکہ ملک بھر میں جگہ جگہ پر اس نے جہاں کہیں ضرورت میسر آئی, ضرورت پڑی تو یہ وہاں حاضر ہوئی اور اس نے اپنے پروگرام کو وہاں پیش بھی کیا, جس سے نئے لوگوں کو نیٹ ورکنگ کے پروگرام کو سمجھنے میں, اس کی تفصیلات کو جاننے میں آسانی ہوئی. مختلف مقامات پر کام چل رہا ہے اور جن مقامات پر بہتر کام چل رہا ہے امید ہے کہ وہ دوسرے مقامات کے لیے ایک موٹیویشنل ثابت ہوں. دوران گفتگو ایک بات کووڈ کے سلسلے میں آئی اور رفا کا قیام کووڈ سے پہلے ہو چکا تھا, تو میں صلاح الدین صاحب سے یہ جاننا چاہوں گا کہ ڈیورنگ کووڈ پیریڈ رفا نے کیسے کام کیا, کچھ کنٹریبیوشن اس کا کیسے رہا؟ دیکھیے ابھی تک ہم لوگ فزیکل ایونٹس 300 کے لگ بھگ ایونٹس ہم لوگ پورے کر چکے ہیں آل اوور انڈیا میں. اب کووڈ کا جو ٹائم آیا اس ٹائم کیا تھا کہ کوئی بھی ہم لوگ کسی ہوٹل میں ایسا جگہ پروگرام کرتے تھے, ابھی وہ سب کینسل ہونا شروع ہو گیا کیونکہ فزیکل جو ہے ہم لوگ کسی کو بلا نہیں سکتے تھے, پریزنس ہو نہیں سکتا تھا. تو یہ ہوا کہ ہم نے سوچا کہ ابھی پلان بھی کیا ہے, تو ہم نے سوچا کہ آن لائن اس کو کیا جا سکتا ہے, تو ہم نے ویبینار کی شروعات کی. اور جو ہم لوگوں کو اسٹارٹ اپ میں یا بزنس کو اسکیل اپ کرنے میں گائیڈنس دیتے تھے, سیم چیز کو ہم نے ریپلیکیٹ کیا ویبینار کے تحت. اسٹارٹ اپ کے اوپر الگ الگ انڈسٹری کے ہم نے ریسورس پرسن کو بلایا, انہوں نے بات کی. اسی طرح بزنس اسکیل اپ کے جو مسائل ہیں, کسی کے ایگزسٹنگ بزنس مین کے جو مسائل ہیں, اس چیز پہ ہم نے پروگرام کیے. تو یہ ویبینار کے تھرو یہ کام ہوا. ابھی تک کچھ 93 ویبینارز ہم کرا چکے ہیں الگ بزنس کے الگ الگ ٹاپک پہ, جو ہمارے یوٹیوب چینل پہ اپلوڈیڈ ہیں, کویشچن آنسر کے ساتھ, کوئی بھی دیکھ سکتا ہے. شکریہ آپ کا, یہ بہت اچھی بات ہے. چاہے عام حالات ہوں یا پینڈیمک جیسے حالات, رفا اپنے عزائم پر بالکل ڈٹی ہے اور الگ الگ طریقے سے الحمدللہ کر رہی ہے. گفتگو کے دوران یہ بات سامنے آ رہی تھی, جو اصطلاحیں استعمال کی جا رہی ہیں, اسکیل اپ ہے, اسٹارٹ اپ ہے, ایم ایس ایم ای ہے, ایک بات ویمن امپاورمنٹ کی بھی ہے. تو صلاح الدین صاحب آپ یہ بتائیے رفا کے اندر کیا مختلف ڈپارٹمنٹس ہیں اور وہ کس طریقے سے ان سارے محاذوں پہ کام کر رہا ہے؟ جی ہم نے کیا ہے ایشو بیسڈ ڈپارٹمنٹ بنانے کی کوشش کی. ایک ویبینار تو ہم نے بتا دیا جو کووڈ کے وجہ سے ہوا. اب یہ ہے کہ جو لوگ بزنس شروع کرنا چاہتے ہیں, اس کو اسٹارٹ اپ کہتے ہیں ہم لوگ ٹرمینالوجی میں, تو جو اسٹارٹ اپ بزنس ہیں ان لوگ کے مسائل بالکل مختلف ہیں. ایک آدمی جو بزنس شروع کرنا چاہتا ہے اس کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ بجٹ کیا ہونا چاہیے, کس انڈسٹری میں جائے, را مٹیریل کہاں سے خریدے, پروجیکٹ رپورٹ کیسے بنائے. تو اس طرح کے لیے ہم نے ایک ڈپارٹمنٹ اسٹارٹ اپ اور اسکیل اپ کلب کر کے بنایا ہے, جو اسٹارٹ اپ کو گائیڈ کرے. اور اسکیل اپ کے لیے کہ ایک ایگزسٹنگ بزنس مین کے مسائل ہوتے ہیں, مین پاور ہائرنگ, کیش فلو, انوینٹری مینجمنٹ, ٹھیک ہے, پروڈکشن ٹائم پہ نہیں ہونا, کوالٹی پروڈکٹ نہیں بننا. تو جب تک اس طرح کے مسئلے حل نہیں ہوں گے تو وہ نیکسٹ لیول پہ اپنی بزنس کو لے کے نہیں جا پائیں گے. تو اس کے لیے یہ ڈپارٹمنٹ کام کر رہا ہے. ایک ہمارا ڈپارٹمنٹ انٹرنیشنل بزنس کا ہے, جس میں ایک کور کمیٹی ہے. الگ الگ کنٹری میں اگر آپ بزنس کو ایکسپلور کرنا چاہتے ہیں تو وہ ٹیم گائیڈ کرتی ہے کہ کیسے کریں. 2 بار چائنا کا جو کینٹن فیئر ہے, جو ورلڈ کا سب سے نمبر 3 کا سب سے بڑا ٹریڈ فیئر ہے اور چائنا کا نمبر 1 ایگزیبیشن ہے, وہ اس میں 2 بار اوورسیز ڈیلیگیشن رفا لے کے گئی. ابھی بنگلہ دیش میں ایک فوڈ ایکسپو ہے, تو فوڈ ریلیٹڈ جس کی بھی کوئی بزنس ہے, یا تو فوڈ میں کچھ کرتے ہوں یا فوڈ ریلیٹڈ مشینری بناتے ہوں, تو نومبر میں ایک اوورسیز ڈیلیگیشن رفا لے کے جانا چاہ رہی ہے. تو یہ ایکسپورٹ اپرچونیٹی ان لوگوں کے لیے جو فوڈ انڈسٹری میں. تو ایک انٹرنیشنل بزنس ڈپارٹمنٹ. پھر کلسٹر این ایف پی او ہے کہ کہیں پہ کامن انڈسٹری کے لیے کلسٹر بنایا جا سکتا ہے منسٹری آف ایم ایس ایم ای کے تھرو. تو یہ ایسے کر کے ہم نے 9 ڈپارٹمنٹ الگ الگ بزنس کے ایشو کو سمجھتے ہوئے بنائے ہیں. اب یہ بات جو ویمن انٹرپرنرشپ کی آ رہی تھی, تو ویمن انٹرپرنرشپ کا ابھی کوئی ڈپارٹمنٹ بنایا نہیں فی الحال, لیکن ہم لوگ ابھی اس کو یہ ایکسپلور کرنا شروع کر دیا. بنگلور میں ایک ویمن انٹرپرنرشپ ایک بڑا پروگرام ہوا, حیدرآباد میں ہوا, اس کے بعد میں جے پور میں گیا تھا, وہ جھنجھنو شہر ہے راجستھان کا, وہاں پہ ایک پروگرام ہوا. تمل ناڈو میں چنئی میں بہت اچھا پروگرام ہوا, بنگلور میں ایک پروگرام ہوا. تو یہ جو الگ الگ ہم لوگ جو پروگرام کیے, تو اس میں پتہ چلا کہ جو مسلم خواتین میں بھی بہت ان لوگ کو تجسس ہے, گائیڈنس بھی لینا چاہتے ہیں, اور بہت لوگ بہت اچھا بزنس کر رہی ہیں. اور ہم نے تھوڑا سا ان کو گائیڈ کیا کہ بھائی آپ اس بزنس کو ایسے آن لائن لے کے جائیں, تو اس کا بہت فائدہ ہوا. تو ہو سکتا ہے کہ رفا آنے والے ٹائم میں ایک ویمن انٹرپرنرشپ پہ بھی ایک فل فیج ڈپارٹمنٹ قائم کرے, جیسا کہ اور ڈپارٹمنٹ
پہ ہم لوگ کا ورک چل رہا ہے. جزاک اللہ. بہت سارے ڈپارٹمنٹس رفا میں ہیں اور ہر طریقے سے یہ کام کرنے کی کوشش کر رہا ہے. اور آپ نے یہ بات بتائی کہ ویمن امپاورمنٹ کے سلسلے میں ویمن انٹرپرینورشپ کو بڑھایا جائے, یہ ساری باتیں سامنے آئی ہیں. اسی سے جڑا ہوا ایک یہ سوال بنتا ہے کہ مسلم بزنس مینس ان کو تجارت کے سلسلے میں آگے بڑھانے کے لیے کیا اقدامات رفا کی جانب سے کیے جا رہے ہیں؟ ممتاز منصوری صاحب آپ ہمیں بتائیں. میں نے اپنی پچھلی گفتگو میں اس بات کی طرف اشارہ کیا کہ مسلمان تجار اور کاروبار کے درمیان ایک آگہی اور بیداری دیکھی جا رہی ہے. یہ بڑی خوش آئند بات ہے, لیکن یہ بہت لازمی ہے کہ یہ بیداری, یہ آگہی اور یہ شعور صحیح ڈائریکشن میں بھی ہو. اس کی وجہ یہ ہے کہ حالات بدل رہے ہیں. واٹ واز ٹرو یسٹرڈے از ان ٹرو ٹوڈے. مارکیٹ ڈائنامزم ہو رہا ہے, مارکیٹ ٹربولنس کا شکار ہے, تلاطم کا شکار ہے, بدلاؤ کا شکار ہے. ایسے میں ایک محدود اور خاص مائنڈ سیٹ کے ساتھ اگر بزنس کے محاذ پر کام کیا جائے تو بزنس سے وہ حاصل نہیں کیا جا سکتا جو کہ دوسری اقوام حاصل کر رہی ہیں. تو سب سے پہلی تو چیز یہ ہے کہ مسلمان تجار اور کاروباری احباب ذہنی, فکری طور پر, انٹلیکچولی اور آئیڈیالوجی کے طور پر اپنے آپ کو بدلنے کے لیے تیار ہوں, نظریاتی طور پر اپنے آپ کو بدلنے کے لیے تیار ہوں, اور یہ بدلاؤ بدلتے حالات کے تحت کمپلینٹ ہو, کمپیٹیبل ہو. لوگ آٹومیشن کو اختیار کر رہے ہیں, ٹیکنالوجی کو اختیار کر رہے ہیں. پروفٹ میگزیمائزیشن کے لیے پروسیس اورینٹیشن کلیدی کردار ادا کرتا ہے. لوگ اپنے مینوفیکچرنگ میں, اپنے آپریشنز میں پروسیس اورینٹیشن پر توجہ دے رہے ہیں. کوالٹی کا ہمیشہ ہر پروڈکٹ کی ڈیلیوری میں, ہر پروڈکٹ کی مینوفیکچرنگ میں بڑا رول رہا ہے. تو ان تمام پہلوؤں سے اپنے بزنس پر نظر ثانی ڈالنا اور ایک نئے نہج پر بزنس کو لے جانے کی کوشش کرنا, یہ بہت ضروری ہے مسلمان تجار اور کاروباری احباب کے لیے. ایک بات یہ بھی دیکھی گئی کہ ہماری جو محدود جو مائنڈ سیٹ ہے, وہ مائنڈ سیٹ کبھی اس پہلو سے بھی ہوتی ہے کہ ہم انویسٹمنٹ لے آنے کو اپنی کامیابی سمجھتے ہیں, جبکہ انویسٹمنٹ لے آنا بزنس کی کامیابی نہیں ہے. انویسٹمنٹ تو بزنس کے لیے ایک وسیلہ اور ذریعہ ہے. اس انویسٹمنٹ کو صحیح طریقے سے چینلائز کر کے اپنے بزنس کو آگے بڑھانا یہ بہت اہم ہے, یہ بہت ضروری ہے. بزنس کا ویژن کلیئر ہو, بزنس پلان بنایا جائے, اس میں فنانشل ڈیٹیلز ہوں کہ کب کتنا پیسہ کیسا لگایا جائے, یہ باتیں واضح ہوں. تو جب ان تمام محاذوں پر کام ہوگا اور مارکیٹنگ پلان کلیئر ہوگا. ہم نے کتنے کاروباری احباب سے گفتگو کی. شہر کوپل میں ہمیں ایک ایسے نوجوان ملے جنہوں نے ایک پروڈکٹ پر لاکھوں کروڑوں روپیوں کا انویسٹمنٹ کیا. وہ ہم سے سوال کر رہے تھے کہ یہ پروڈکٹ کہاں بیچا جائے. مسلمان تجار کا ایک بڑا مسئلہ یہ ہے کہ وہ جانتے نہیں کہ مارکیٹ کو ڈیمانڈ کیا ہے اور کس طریقے سے کس پروڈکٹ کو کب پوزیشن کیا جائے, کب مارکیٹ کے اندر ریلیز کیا جائے. تو یہ وہ پہلو ہیں جن کو سامنے رکھ کر اگر اپنے بزنس کی ڈیزائننگ کی جائے اور نئے انداز میں اسے دیکھا جائے, آئی ایم پریٹی شیور 5 years down the line, 10 years down the line, Muslim businessmen can be the flag holders of the nation's development and growth. انشاءاللہ تبارک و تعالی. کافی امپورٹنٹ باتیں آپ نے اس سلسلے میں بتائیں. میں صلاح الدین صاحب سے یہ جاننا چاہوں گا کہ اس پلیٹ فارم سے کیسے جڑا جا سکتا ہے؟ جی بہت ایزی ہے. ہر چیمبر آف کامرس میں اس کا ممبرشپ کا سسٹم رہتا ہے. ہمارے ویب سائٹ پہ ممبرشپ کا آپشن ہے, وہاں پہ الگ الگ ممبرشپ ہیں. اس کے لیے وہ جا سکتے ہیں, آن لائن فارم بھر سکتے ہیں, آن لائن پیمنٹ کر سکتے ہیں, وہ رفا کے ممبر بن سکتے ہیں. چاہے وہ اسٹارٹ اپ کرنے والے ہوں, چاہے وہ کوئی مینوفیکچرر ہوں, چاہے ٹریڈر ہوں, چاہے کسی سروس انڈسٹری میں ہوں. جزاکم اللہ خیر. محترم ناظرین, یہ تھے رفا کے ذمہ داران جنہوں نے آپ کے سامنے بنیادی گفتگو رفا سے متعلق رکھی ہے. امید ہے کہ اس گفتگو سے آپ کو ضرور فائدہ ہوا ہوگا. اس طرح کے پروگرام اور اگلی سطح کے پروگرام انشاءاللہ البلاغ چینل کے ذریعے آپ کے سامنے پیش کی جائیں گے انشاءاللہ. آج کے لیے بس اتنا ہی. یہ ہمارا ویڈیو آپ کو کیسے لگا ضرور آپ ہمیں کمنٹ باکس میں بتائیں, اور البلاغ چینل کو آپ ضرور سبسکرائب کریں
اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں. جزاک اللہ خیر.